تھے، یعنی انہوں نے سنا ہے کہ مغرب سے 20 منٹ نماز پڑھنا عصر کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز صحیح ہے. بہت اچھا. عصر کی نماز کا وقت ظہر کی نماز وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت آفتاب ڈوبنے تک رہتا ہے. عصر کی نماز کا وقت آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے، لیکن آفتاب جب زرد ہونا شروع ہو جائے اس سے پہلے اگر یہ عصر کی نماز پڑھ گئی تو اعلیٰ درجے کی نماز ادا ہوئی. لیکن اگر آفتاب زرد ہونے کے بعد پڑھی گئی تو نماز تو ادا ہو گئی مگر مکروہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آفتاب ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک عصر کی نماز کا وقت مکروہ ہوتا ہے، اس کے معنی یہی ہیں. یعنی عصر کی نماز شروع ہوگی ظہر کی نماز ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے آفتاب ڈوبنے تک. یہ جو آفتاب ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے یہ عصر کا وقت ہے، مگر اس وقت میں اگر پڑھی جاتی ہے تو وہ مکروہ ہو جاتی ہے. مکروہ ہونے کے معنی جتنی اچھی طرح سے ادا کی جانی چاہیے تھی اتنی اچھی طرح سے نہیں. ہم اس وقت عصر کی نماز کا وقت اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اگر ہم نے اس وقت عصر کی نماز پڑھی جب آفتاب زرد ہو چکا تھا یعنی 20 منٹ پہلے تو ہم نے مکروہ ہو گئی. لیکن ہم پڑھ نہ سکے کسی بھی وجہ سے پڑھ نہ سکے اور اب آفتاب زرد ہو چکا ہے تو اب اگر ہمیں عصر کی نماز پڑھنی باقی ہے تو عصر کی نماز ہم کو پڑھنی ہوگی اسی وقت آفتاب ڈوبنے سے پہلے تک. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص نے آفتاب ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی، ایک رکعت، من ادرک رکعۃ من صلاۃ العصر قبل غروب الشمس، بخاری میں حدیث ہے، جس شخص نے آفتاب ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت عصر کی نماز پڑھنے کا وقت پا لیا فقط ادرک العصر، اس کو عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. کہ مصعب اسی طریقے سے ظہر کے متعلق سوال ہے کہ جماعت اگر کھڑی ہو سنتیں نہ پڑھی ہو تو انسان وہ سنتیں کب ادا کرے؟ سوال یہ ہے کہ مسجد میں پہنچے، ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ہماری سنتیں باقی ہیں، تو یہ سنتیں ہم کب پڑھیں گے؟ جواب ظہر کی نماز کے بعد. اس کے بعد سوال آئے گا کہ یہ 4 رکعتیں پہلے پڑھیں گے یا 2 رکعتیں پہلے پڑھیں گے؟ تو جواب دونوں اجازت ہے. 4 رکعت بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت بعد میں، یہ بھی جائز ہے. اور اگر ہم نے 2 رکعتیں پہلے پڑھ لی اور 4 رکعت بعد میں پڑھی یہ بھی جائز ہے. اور یہ صحابہ کرام سے منقول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی پہلے 2 رکعت پڑھو پھر 4 رکعت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے پہلے 4 رکعت پڑھو پھر 2 رکعت. اور لہٰذا اگر ہم نے ظہر کی سنتیں پڑھی بعد میں، پہلے 4 پڑھی پھر 2، وہ بھی جائز ہے، یا پہلے 2 پڑھی پھر 4، وہ بھی جائز ہے. جی مصعب صاحب محمد اکرام صاحب، ہاں اگر فجر کی سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں پہنچے جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کیا ہم فجر کی سنتیں پڑھ کر جماعت میں جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر ہمیں امید ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر ہم جماعت کی 1 رکعت یا دوسرے رکعت کے اتحیات تک امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، پھر فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں، مگر مسجد میں دور کسی کونے میں یا مسجد کے سائڈ میں، تاکہ مسجد کی اذان کی قرات کی آواز ہم تک نہ پہنچے. مسجد کے اندر ہی صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا سخت منع ہے. تو دور رہ کر کے وہ سنتیں پڑھی جائیں، چاہے باہر پڑھیں، چاہے سائڈ میں پڑھیں، چاہے آخری صف میں پڑھیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم کم سے کم فجر کی جماعت کی دوسرے رکعت میں جوائن ہو سکتے ہیں. تب فجر کی سنتیں پہلے پڑھنی ہے پھر جماعت میں شامل ہونا ہے. لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ سنتیں پڑھتے ہوئے جماعت ختم ہو جائے گی، پھر سنتیں چھوڑ دینی ہے اور جماعت میں شامل ہونا ہے. جماعت میں شامل ہونے کے بعد اب نماز ختم ہو گئی، یہ جو سنتیں ہماری باقی ہیں یہ کب پڑھی جائیں گی؟ تو جواب ہے کہ آفتاب نکلنے کے بعد. اب یہ 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے اب آفتاب نکلنے کے 10 سے لے کے 20 منٹ کے بعد. جی مصعب سوال کچھ ایسا ہے کہ کالج کے وہ طلباء جو اپنی تعلیم کے ساتھ علماء سے بھی رابطے میں ہے اور دین کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے دین کی خدمت کرنے کا سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب نوجوانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا؟ بہت خوب، یہ انتہائی اہم سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے اور ہماری ساری نئی نسل کا سوال ہے. اس کے لیے تو پورا ایک لاہ عمل بنانا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے سکولوں میں، کالجوں میں، کوچنگ سینٹروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں یا گھروں سے باہر ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کا سب سے پہلا کیس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے دین کو بچائیں. دین کو بچانے کی معنی یہ ہے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اس وقت تو نمازوں پر فرض ہے. پھر رمضان اگر آئے تو روزے رکھیں گے، بس یہ 2 چیزوں پر فرض ہیں. زکوٰۃ ان پر عام طور پر لازم نہیں ہوتی، حج ان کے ذمہ ہے نہیں، تو یہ 2 فرض ہو گئے. اس سے زیادہ اہم ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور وہ برائیاں آج کے نوجوان نسل کے لیے کم سے کم 5 ہیں. اس میں ہے غلط تعلقات،
اس میں ہے میوزک و ڈانس، اس میں ہے منشیات، نشہ اور چیزیں، غلط تعلقات، میوزک ڈانس، منشیات، فضول خرچیاں اور وقت برباد کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن 5 چیزوں سے آج کے جوان کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وقت برباد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ کھیل تماشوں میں، گھومنے میں، کیفٹیریاؤں میں، یا اسی طرح سے سوشل میڈیا پر رات بھر ویب سائٹوں پر چکر کاٹتے رہیں گے، فیس بک چلاتے رہیں گے، اور بے فائدہ چیزوں میں یا حرام چیزوں میں، بے فائدہ یا حرام چیزیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر یہ آج کا بچہ ان 5 برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس بچانے کے لیے اس کو ضروری ہے موبائل کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا ہے اور غلط کمپنی سے بھی دور رہنا، ایسا فرینڈ سرکل جس میں رہتے ہوئے خیالات بگڑتے ہوں، زبان بگڑتی ہو، بری باتیں سننے کو ملتی ہوں، برے تبصرے کرنے پڑتے ہوں، نامناسب چیزیں مثلا غلط تعلقات کے تبصرے ہوتے ہوں، میوزک ڈانس کے تبصرے ہوتے ہوں، نامحرموں کی باتیں ہوتی ہوں، یا فحش باتیں ہوتی ہوں، یہ گندی باتیں ہوتی ہوں، جن کا زبان پر لانا بھی بڑا مشکل ہے، خاص طور پر اس طرح کی محفل میں، اس طرح کی مجلس میں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو نماز کی پابندی، رمضان آئے گا تو روزے کی پابندی، اور ساتھ میں قرآن کریم اگر نہیں پڑھا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہے، اور اگر پڑھا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بس۔ اور وہ چند چیزیں جن سے بچنا ہے، یہ ہے پہلا سٹپ۔ یہ کوئی جوان کسی سے جڑے جانا سے، یہ پہلا کام ہے آج کے جوان کے لیے۔ نمبر 2، وہ اپنے آپ کو کسی عالم کے ساتھ مربوط رکھیں۔ کسی عالم کے ساتھ جب رابطے میں رہیں گے تو اس کو اپنا گائیڈ بنا لیں یا اپنا دوست بنا لیں، اور اپنی ساری چیزیں اس کے ساتھ شیئر کریں کہ میری اپنی حالت اس وقت کیا ہے، میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں یا نہیں، اور اپنے سارے حالات بتانے، اور جو بھی کمی خرابی ہے وہ ساری کمی خرابی بتانی ہے۔ مثلا جی میرے غلط تعلقات چل رہے ہیں، یا میں بچا ہوا ہوں، یا میں میوزک سنتا ہوں، یا مجھے فلانی خرابی ہے، اپنی ساری پرائیویٹ باتیں تک اس اپنے دوست کو بتائیں تاکہ وہ گائیڈ کر سکے، وہ سمجھا سکے کہ ان سے کیسے بچو گے، ان سے کیسے بچو گے۔ چاہتے بہت سارے جوان جو اچھے علماء کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ ایک وقت میں ان کی خرابیاں ہوتی ہیں، اگلے وقت میں ان خرابیوں سے بچ کر کے وہ ایک بہت اچھے جوان کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ چیلنج کیا ہے کہ چیلنج آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر بھی بچنا چاہیے اور آپ کا کیریئر بھی بننا چاہیے۔ یہ ہے آج کا کل خلاصہ۔ اگر آج کا جوان یہ کہے گا کہ چیلنج آپ کے سامنے کیا ہے، تو آپ کی ذات کے چیلنج ہے 2۔ نمبر 1، آپ کا کیریکٹر محفوظ رہنا چاہیے اور آپ کا کیریئر بننا چاہیے۔ کیریئر بننے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو تعلیم ایسی ملے جس تعلیم کے بعد آپ کو کم سے کم روزگار کمانے والے بنے، تو یہ ہے کیریئر۔ اور کیریکٹر آپ کا بچ جانا چاہیے۔ دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے صرف کیریئر ہے، کیریکٹر ان کی کوئی چیز نہیں۔ اسلام میں کیریکٹر پہلے ہے، کیریئر بعد میں ہے۔ اس کے بعد پھر جو اسلام کے چیلنج ہمارے سامنے ہیں، وہ چیلنج بہت ہیں، ان کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک طرف سے اسلام پر اٹیک چل رہے ہیں، ایتھیسزم کی طرف سے، ایگنوسٹکزم کی طرف سے، ایکس مسلم کی طرف سے، الہادیوں کی طرف سے، تو اس کا جواب دینا ہے۔ کیا ہمارا نوجوان اپنے اندر اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے؟ یہ چیلنج علماء کے سامنے بھی ہیں، یہ اسلامی سکالروں کے سامنے بھی ہے کہ کس طرح سے انسانوں کے اندر الہاد پھیل رہا ہے، ایتھیسزم پھیل رہا ہے، خدا سے دور ہونے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس میں علمی اعتبار سے الہاد کم ہے، عیاشی کا الہاد زیادہ ہے۔ عیاشی کے الہاد کا مطلب کیا ہے کہ جناب ہمیں سب کچھ کرنا ہے، اسلام رکاوٹ ہے، لہذا ہم انکار کریں گے، ہم اسلام مانتے ہی نہیں، تاکہ ہمیں سب کچھ راستہ ہمارے لیے کھل جائے۔ تو یہ ہے چیلنج۔ جوان کے سامنے چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں برائیاں پھیل رہی ہیں، آپ ان برائیوں کو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ایک فرد پر محنت کر سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے دوست کو، اپنے کلاس فیلو کو، اپنے کزن کو، اپنے رشتہ دار کو کہ اس برائی کے راستے سے روکنے کے، یہ ہمارے سامنے چیلنج۔ اس کے لیے اگر جوانوں کے فورم بنیں گے اور وہ فورم بالکل یہی کام کریں گے، جوانوں کو برائیوں سے بچانے کا کام، آپ پڑھیں بھی، چاہے گھر میں رہ کر پڑھیں، چاہے ہاسٹل میں رہ کر پڑھیں، چاہے گھر سے باہر رہ کر پڑھیں، لیکن آپ کی جوانی میں یہ ساری خرابیاں نہیں آنی چاہیے۔ ان خرابیوں سے یہ چیلنج آپ کے سامنے۔ میں اگر اس کو سمیٹنا چاہوں گا تو میں کہوں گا کہ صاحب آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک آپ اپنی ذات اور ایک امت۔ آپ اپنی ذات کو بچائیں گے تمام خرابیوں سے اور اپنے آپ کو اسلام پر کھڑا کریں گے۔ اسی بیچ میں
ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ فکری طور پر گمراہی کا شکار نہ ہو جائے. وہ گمراہی کا شکار ہونے کے معنی کیا ہے؟ اگر آپ نے ایسی ویب سائٹیں دیکھی، ایسی کلپیں دیکھی جن ویب سائٹوں یا جن کلپوں کی وجہ سے آپ کو اسلام کے بارے میں شکوک پیدا ہو گئے اور آپ شک میں پڑ گئے، چانچہ اس وقت سوشل میڈیا کا اکثر حصہ یہی کام کر رہا ہے، صرف کنفیوز کرنا. تو اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانا، اس کنفیوژن سے بچانے کے لیے آپ کو کسی عالم کے ساتھ مربوط رہنا ہوگا اور صحیح لٹریچر پڑھنا ہوگا. جب آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں گے تو پہلے کسی سے پوچھیں کہ صاحب میں اس ٹاپک پر پڑھنا چاہتا ہوں تو کون کون کتابیں مجھے پڑھنی چاہیے، اور میرے اندر یہ خرابیاں اگر آگے تو ان خرابیوں سے مجھے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کے پھر انڈیویجول طور پر بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو اپنی برابری کیسے کرنا ہے، اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے. صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر بچے کا عقیقہ چھوڑ گیا تو وہ کب کرے، اور یہ سنت ہے، فرض ہے، وجہ ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے 5 حکم دیے ہیں. نمبر 1، جو ہی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اذان پڑھیں گے، اس کی تحلیق کریں گے اور ختنہ کریں گے، نام رکھیں گے، اور 5واں کام ہے عقیقہ کریں گے. یہ 5 کام ہیں. بچہ پیدا ہو گیا، نمبر 1 اذان پڑھیں گے، تحنیک کریں گے. تحنیک کرنے کے معنی کسی نیک انسان سے کھجور چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈالیں گے، اور اگر کوئی دوسرا نہیں ہے تو جو بھی وہاں موجود ہے وہ خود کرے. باپ بھی کر سکتا ہے یا رشتہ داروں میں سے کوئی ہوگا وہ بھی، کوئی نہیں تو ماں بھی کر سکتی ہے. بلکہ ہمارے کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر گھر میں ڈلیوری ہو گئی، اتفاق ہو گئے، مرد تھا ہی نہیں، وقت سے پہلے وہ خاتون خود اذان پڑھے، حالانکہ ایک طرف سے ابھی بچہ ہوا ہے، بلیڈنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ یہ سوچے کہ صاحب کم سے کم مجھے انتظار نہیں کرنا ہے اپنے بچے کے لیے، اذان آئے گا کوئی پڑھے گا، بہت اذان پڑھے. ایک دفعہ للدل ہسپتال سے رات کے 11 بجے کوئی صاحب مجھے فون کر رہے ہیں، کہنے لگا جناب بچہ ہو گیا. میں نے کہا بہت مبارک. کہنے لگا وہ اذان پڑھنے کے لیے امام صاحب نہیں آ سکے، وہ اپنے مسجد میں ہے، وہاں گیا تھا، وہاں ملے نہیں. تو میں نے کہا اب، کہنے لگا یہاں کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کہا آپ تو خود ہو. وہ کہتا ہے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو خود ہے نا. تو میں نے کہا آپ تو خود ہے نا، تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے اذان؟ غرض ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اذان پڑھنی ہے، تحلیق کرنی ہے، 7 دن کے اندر اندر نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اور بال موڑنے ہیں. سر کے بال موڑنے ہیں، یہ چاہے 7 دن میں موڑیں، چاہے 10 دن میں موڑیں، یا جب سر تھوڑا مضبوط ہو جائے، ڈاکٹر کہے گا ہاں اب تمہارے بچے کا سر اتنا ہو گیا ہے کہ اگر بال موڑے جائیں گے تو انفیکشن نہیں ہوگا، ٹھیک، تو یہ کرنا ہے. اور عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ کرنے کے مطلب یہ ہے 2 جانور ذبح کرنے ہیں خوشی میں، اللہ نے بچہ عطا کر دیا. لڑکا ہوگا تو 2 جانور، لڑکی ہوگی تو 1 جانور. یہ عقیقہ کرنا ہے دودھ پینے کی عمر تک، اور دودھ پینے کی عمر اگر ختم ہو گئی اور آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو اب عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حکم سنت تھا، سنت پر عمل کر نہ سکے آپ، یا تو مالی گنجائش نہیں تھی، یا معلومات نہیں تھی، یا شوق نہیں تھا، بہرحال وہ عقیقہ کا وقت نکل چکا ہے، اب عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے. اس وقت بھی ضروری نہیں تھا، آج بھی ضروری نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اب ہم عقیقہ کرنا چاہیں، شوق سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ عقیقہ نہیں بنے گا، وہ خیرات بن جائے گا. جی ایک سوال یہ ہے کہ جو بچے ہیں اکثر والدین وہ کہتے ہیں، کچھ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تربیت کر رہے ہیں، اب وہاں یہاں بھیجنا ان کی تربیت میں یعنی رکاوٹ آ سکتی ہے، جیسے رشتہ داروں کے یہاں بھیجنا یا اور باہر کہیں پہ بھیجنا. تو اس معاملے یہ بھی بہت اہم سوال ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ہو فنکشنوں میں ملنے جلنے کے لیے، اور وہاں سے وہ بری چیزیں سیکھ کر کے آتے ہیں، وہاں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، وہاں ان کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں وہ چیزیں سیکھ کر کے آتے ہیں، کیا اس وجہ سے اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے سے روکنا چاہیے؟ جواب، اگر کسی بچے کو فزیکل انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو تو کیا آپ اس کو روکیں گے؟ جواب، ضرور روکیں گے. اگر ہمیں ڈر ہو کہ ہمارا بچہ اگر وہاں ہو گیا اور انفیکشن ہو جائے گا تو بچے کو روکیں گے. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی بچے کی عادتیں بگڑنے کا خطرہ ہو، زبان بگڑنے کا خطرہ ہو، مائنڈ سیٹ خراب ہونے کا خطرہ ہو، اور آج ہے یہ جناب، ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچے کو بہت ساری چیزیں نہیں کرنے دی، اور بچہ جانتا بھی نہیں ان چیزوں کو، جب وہ دوسرے گھر میں جائے گا تو وہاں وہ سیکھ کے آئے گا. تو ایسی صورتحال میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بچوں کو روکنے کی اجازت ہی نہیں، حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری پورا کرنا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانا بھی ضروری ہے. سائیڈ ایفیکٹ کا مسئلہ تو سامنے ہے.
جب کہ ہم اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ کے بعد ہمارا بچہ آئے گا، اس کی عادتیں بدل چکی ہوں گی، اس کا سٹائل بدل چکا ہوگا. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، کہنے لگا جناب ہم تو حیران ہو گئے. کیا حیران ہو گئے؟ ہمارا بچہ گیا تھا کہیں فنکشن میں، پھر وہاں 3-4 دن کے بعد جب واپس آ گیا تو گھر میں آ کر کہنے لگا ڈیڈی آپ کو معلوم ہے ہنومان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یہ کیا، تم نے کہاں سیکھا یہ؟ کہنے لگا ہے نا وہاں جہاں میں گیا تھا ان کا بچہ کسی سکول میں ہے، اس سکول میں اس کو ہنومان سکھایا گیا ہے، یہ بچہ ہنومان سیکھ کر کے آ گیا. تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بچوں کو رشتہ داروں کے ہاں جانے سے روکنا چاہیے. البتہ بچے تنگ آ جائیں گے تو ان بچوں کو آپ گھمانے لے جائیں، اپنی نگرانی میں گھمانے لے جائیں. ان بچوں کو خوش بھی رکھنا ہے اور انفیکشن سے بھی بچانا ہوگا. جی جی 20 منٹ اور جی ایک عورت کا سوال. عورت کا سوال ہے جی ان کا جو ان لاز کے رشتے ہیں تو وہ اکثر جائیداد کبھی لیتے ہیں، جنہیں خاوند یا اور ان سے وعدہ کیا ہے کچھ ٹائم کے بعد اس سوال میں کہ 13 سال ہو گئے ابھی تک واپس نہیں دیا، یعنی کسی چیز کے لیے ان سے لیا، اکثر یہ یہاں پہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَنِ الصَّلَاةِ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. گھروں میں لینے استعمال والی چیزیں ایک دوسرے کو دیا کرو، اس کو روکا مت کرو. ہمارے پڑوسوں کے برتنوں کی ضرورت ہے ضرور دیں، بستروں کی ضرورت ہے ضرور دیں، کسی گاڑی کی وقتی طور پر ضرورت پڑی ضرور دیں. لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا جب تم کسی سے کوئی چیز لوگ استعمال کرنے کے لیے اس کا واپس کرنا ضروری ہے. تو یہ گناہ کبیرہ میں مانا جاتا ہے کہ ہم نے پڑوسیوں سے رشتہ دار سے کوئی چیز لی استعمال کرنے کے لیے اور پھر واپس نہیں کی. العاریۃ مؤدات، یہ الفاظ اللہ کے نبی اعظم نے حجۃ الوداع میں اعلان کر کے کہا تھا. وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرنا، اور یہ بھی فرمایا تھا العاریۃ مؤدات، اگر تم نے کسی سے کوئی چیز لی اس کو واپس کرنا لازم ہے. مثلا کسی خاتون نے دوسری خاتون سے زیور لیا استعمال کرنے کے لیے، برقع لیا استعمال کرنے کے لیے، موبائل لیا استعمال کرنے کے لیے، بسترے منگوائے، برتن لیے اور نہیں واپس کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں کے ماحول میں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ چیزیں لیں گے اور لینے کے بعد پھر وقت پر واپس نہیں کرتے ہیں. جناب اگر کسی نے کہا یہ چیز آپ لے لیں گے واپس کب کرو گے؟ انہوں نے کہا کل کریں گے. کل کے بعد اس چیز کا اس گھر میں رکھنا ہی حرام ہے. اور اگر مزید آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر دوبارہ اجازت دینی پڑے گی کہ جناب ہم نے یہ چیز واپس کرنی تھی اور ہم آپ کے دوست نے آپ سے کہا مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، آپ نے کہا لے لیجئے، واپس کب کریں گے؟ کل بس شام تک. ٹھیک، شام سے پہلے گاڑی واپس کرنا لازم ہے. اور اگر آپ نے گاڑی واپس نہیں کی کسی مجبوری سے تو پھر اجازت لینی پڑے گی کہ جناب میں نے آپ سے کہا تھا گاڑی شام تک میں واپس کروں گا، میری کنڈیشن یہ ہے کہ میں شام تک واپس نہیں کر پا رہا ہوں، مہربانی کر کے مجھے اور اجازت دے دیں، کل صبح گاڑی لے آؤں گا میں. وہ اگر کہے گا نہیں اسی وقت لانی پڑے گی تو آپ کی ڈیوٹی ہے اسی وقت لانے کو، ناراض ہونے کا حق نہیں ہے. ناراض ہونے کا حق نہیں ہے. اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو ہے یہ کیوں عجیب ہوئی، صبح تک حکم نے کرا تو صبح تک برداشت نہیں کر سکا تو آپ کا یہ مطالبہ ہی غلط ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل صبح گاڑی لے کے دینا. کل صبح آپ نہیں لے جا پا رہے پھر دوبارہ اجازت لینی پڑے گی. تو وقت پر چیزوں کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ استعمال کی چیزیں ہوں، چاہے کپڑے ہوں، چاہے برقع ہو، چاہے زیور ہو، چاہے گھڑی ہو، جو بھی ہو، جو چیز لی اور دی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ چیزیں لیں گے پھر دیں گے نہیں، قرضہ لیں گے پھر وقت پر دیں گے نہیں. شوہر اپنی بیوی سے چیزیں لیتا ہے وقت پر واپس نہیں کرتا ہے، بھائی اپنی بھائی سے چیزیں لیتا ہے وقت پر واپس نہیں کرتا ہے، دوست اپنے دوست سے چیز لیتا ہے وقت پر واپس نہیں کرتا ہے، پڑوسی سے لیتا ہے وقت پر واپس نہیں کرتا ہے. یہ تو العاریۃ مؤدات، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا اہم معاملہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جہاں بڑے بڑے قوانین آپ نے بیان فرمائے. حجۃ الوداع کا خطبہ آج کل تو بحث چل رہی ہے نا، حجۃ الوداع کا خطبہ ٹریس ہو گیا یا نہیں؟ اس حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جاہلیت کے تمام رسمیں میں رون کر کے جا رہا ہوں، سود میں نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، عورتوں کے حقوق ادا کرنا، تمام انسان برابر ہے، کسی کا کسی پر کوئی درجہ نہیں ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والوں دین تمہارے حوالے کر دیا گیا. اسی میں فرمایا تھا العاریۃ مؤدات، اگر تم نے کسی سے کوئی چیز دی ہے استعمال کرنے کے لیے وقت پر اس کو ادا کر دینا. ڈاکٹر صاحب کچھ فرما رہے تھے، چلے گئے. وہ آپ کہہ رہے تھے اگر کوئی
جیسے کہ رشتے دار کی بچے جائے دوسرے گھر میں وہاں پہ انفیکشن، اگر انفیکشن والی گھر آ گئی ہمارے گھر، ہاں صحیح ہے، ظاہر ہے آپ ان کو روک، ہمارے گھر جب وہ لوگ آئیں تو ہم ان کو روک تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اس وقت کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم ہمارے بچوں میں ان کی بری عادتیں نہ جائیں، ہمارے بچوں کے اندر ان کی بری عادتیں نہ، ان کو تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ ہمارے گھر مت آؤ یا بچوں کو واپس کر دو، یا ایسا رویہ نہیں اختیار کر سکتے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں، بلکہ اب تو دور ہونے کا خطرہ یہ بھی ہے، وہ کہیں گے جو دین ایشو تھی تو دین پر اٹیک کریں گے، تو اس وقت ہمیں اپنے بچوں کو ان کی بری عادتوں سے بچانا ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب ان کے بچے ہمارے گھر آئیں تو ہماری عادتیں ان کے اندر آ جائیں، ہمارا مزاج ان کے اندر آ جائے، بجائے اس کے کہ ان کی بری عادتیں ہمارے بچوں میں آئیں۔ انسان یا تو اثر لیتا ہے یا اثر ڈالتا ہے، ہمیں مؤثر بننے کی کوشش کرنی ہے نہ کہ متاثر بننے کی۔ آپ وہاں سے اثر لینے کے بجائے یہاں سے اثر ڈالنے والے بنیں، اسی میں بہتری۔ جی شکریہ۔ جو آپ نے 15 اس میں سے ایک مسکین تھا، مسکین شریع ٹرم کیا ہے؟ مسکین کس کو کہیں گے؟ ہاتھ پیر جو ٹھیک ہے، مطلب انسان ٹھیک ہے، ہٹا کٹا ہے، والدین نہیں ہے، بہنیں اپنے گھروں میں ہیں یا اکیلا بھائی رہ گیا، تو وہ کیا وہ مسکین ہے؟ وہ کمانے کی مطلب کوشش نہیں کر رہا ہے؟ وہ انسان، بہت اچھا سوال ہے، وہ انسان جو جسمانی اعتبار سے بالکل فٹ ہے، یہ شخص مسکین نہیں ہے۔ جو کما سکتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر کما کر کے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کمانے کے وسائل بھی نہیں اور کمانے کی جسمانی طاقت بھی نہیں، تو اور فاقے لگ رہے ہیں، یہ شخص مسکین ہے۔ جو آدمی مکمل ہٹا کٹا ہے، جیب بالکل خالی ہے، اس کے سامنے 2 آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ یہ مانگے گا پھر کھائے گا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ سڑک پر جا کر مزدوری کر کے 1 گھنٹے کے بعد آ کر کے کھائے گا۔ اس کو حکم یہ ہے کہ تم کما کر کے کھاؤ، بجائے اس کے کہ تم ہاتھ پھیلاؤ۔ ایک سوال ہے، میں آج کل بہت سارے آتے مدرس کے لیے، ان کو دینا مدرسوں کے لیے بہت فراڈ ہوتا ہے۔ نہیں، وہ تو پھر اصل میں پہلے معلومات کرنی ہے۔ دیکھیے، کھرا سونا بھی ہے اور کھوٹا سونا بھی ہے، ٹھیک، نقلی لوگ بھی ہیں اور اصلی لوگ بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نقلی لوگوں کے ڈر سے آپ اصلیوں کو بھی نہ دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اصلی کو دیتے دیتے نقلی کو بھی دیں، اس لیے کنفرم کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ان کو دینا چاہیے۔